فرمائیں۔ اب میں تقریری سلسلے کو پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں، جن کے لیے میں محمد اویس حفظ الف کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ وہ آئیں مدارس کی روشن تعلیمات کے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ محمد اویس حفظ الف۔ محمد امیر الحسن فرید سوم عربی اسلام میں عورتوں کے مقام پر تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف، صدق الله العظيم۔ قابل احترام رفقاء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے خلاف سازشیں رچنے والے، قرآنی دستور پر انگلیاں اٹھانے والے، حقوق نسواں کے نام نہاد علم بردار اور آزادی نسواں کا دل فریب نعرہ بلند کرنے والے حضرات ایک زمانے سے اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اسلام عورتوں کی آزادی کا دشمن ہے، اسلامی معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام نے عورتوں کو پردے کی زنجیر میں باندھ کر اسے گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے اور اس کی فطری آزادی کو چھین لیا ہے۔ چنانچہ آج کی اس محفل میں اسی موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل پوری دنیا اور تقریباً سارے مذاہب میں عورتوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے جسے پڑھ کر ذہن و ضمیر کانپ اٹھتا ہے، جس کی داستاں سن کر درد مند انسان کا دل رنج و غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً اسلام کی آمد سے قبل قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، غلاموں اور جانوروں کی طرح عورتیں بھی بازاروں میں بیچی جاتی تھی، میراث میں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، مال و جائیداد کی طرح عورت بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی۔ رومیوں نے عورتوں کو جانور کا مقام دیا تھا، نکاح کو عورت کی خرید و فروخت کا ذریعہ سمجھتے تھے اور معمولی قصور پر عورت کو قتل کر دیتے تھے۔ یہودیوں کا ایک گروہ تو عورت کو انسان ہی نہیں تصور کرتا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ عورت جانوروں کی ایک شکل ہے جنہیں مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر عورت کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا کرتی رہیں اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کے ساتھ عورت بھی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دے، اور اس رسم پر باقاعدہ عمل بھی ہوتا تھا۔ مگر جب اسلام آیا تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ وہ عورت جس کو جانوروں سے زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے۔ وہ عورت جو اپنی بے بسی اور بے کسی پر روتی اور بلبلاتی رہتی تھی، قرآن نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور کہا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو۔ وہ عورت جس کو یہودیوں کا ایک گروہ انسان بھی نہیں سمجھتا تھا اور جس کو معمولی قصور پر قتل کر دیا جاتا تھا، قرآن نے اس کی عظمت اور اس کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ وہ عورت جس کی مظلومیت کے آنسو پوچھنے والا، جس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا، جس کی فریاد سننے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری سانس میں بھی ان کا خیال رکھا اور اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا اور ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنا۔ الغرض اسلام کی آمد نے دنیا کے تمام مذاہب کے اندر صدیوں سے ظلم و ستم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورتوں کو آزادی کا پروانہ سنایا۔ اسلام نے عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کی اور اسے شمع محفل سے چراغ خانہ بنایا۔ اسلام نے عورت کو ذلت و پستی کی عمیق غار سے نکال کر عزت و عرفت کے اوج ثریا پر پہنچایا۔ اسلام نے عورت کو اپنا رفیق سفر پسند کرنے کا اختیار دیا اور شوہر کی موت کے بعد دوسری شادی کا بھی حق عطا کیا۔ اسلام
نے ان کا مقام اتنا بلند کیا کہ عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو ان کے پیروں تلے جنت قرار دیا، عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو اسے گھر کی عزت قرار دیا، عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو اسے گھر کی زینت قرار دیا، عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اسے گھر کی عفت، مرد کے لیے باعث سکون و طمانینت قرار دیا۔ نیز اسلام نے ان کا مقام اتنا بلند کیا کہ ماں کی خدمت، بہن اور بیٹی کی پرورش اور بیوہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک پر جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کی خوشخبری سنائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کس قدر بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد امیر الحسن فرید جو اسلام میں عورتوں کے مقام پر روشنی ڈال رہے تھے۔